زبیری صاحب، اچھا اب آپ نے اس کیس کا حوالہ دیا کہ ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں اس میں اتنا غیر ضروری ڈیلے کیوں آیا؟ 1.5 سال ہو گیا، ثبوتوں کی کمی ہے یا گواہان موجود نہیں ہیں؟ مطلب ایک تو لوپ ہول کہاں تھا جس کی وجہ سے ڈیلے آیا؟ یہ جو ابھی اگر گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اب یہ ختم ہو رہے ہیں؟ دوسرا یہ فرمائیے گا کہ اب یہ جی ایچ کیو حملہ کیس کے اوپر بھی خان صاحب پر آج فرد جرم عائد ہوئی ہے، تو یہ اتنا ٹائم کیوں لگا ان کیسز کو کمپلیٹ ہونے میں؟ کیونکہ جس کیس میں کوئی جان ہی نہیں ہوتی، دیکھیں ہوں کیس کس کو بنا انویسٹیگیٹنگ کون ہوتی ہے؟ وہ بھی سرکاری کر رہی ہوتی ہے نا، ہوں پولیس کرتی ہے انویسٹیگیشن۔ آپ دیکھیں 103 لوگ تو ان کی تحویل میں بھی جو ہے نا، جن کا ملٹری کورٹ کے سپریم کورٹ میں چل رہا تھا، اس انٹرا کورٹ اپیل اس کی پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، تو ہوں دیکھیں نا، تو انویسٹیگیشن ان کے پاس ہے، پروسیکیوشن تو حکومت کے پاس ہے، نون لیگ اور ایکس لیگ اور وائی لیگ اور باقی جو جماعتیں ان کے ساتھ شامل ہیں، ہوں پروسیکیوشن ان کے ہاتھ میں۔ تو آپ سوال ان سے پوچھیں کہ آپ نے اتنا ڈیلے کیوں کیا؟ اگر کوئی آدمی ملوث تھا آپ اس کو چارج کرتے۔ ہوں آپ کہہ رہے ہیں اختتام کی طرف نہیں جا رہے، ابھی تو کیس شروع ہوگا۔ آپ دیکھیں ہوں فرد جرم عائد ہونے سے یہ مطلب ہوتا ہے آدمی مجرم تھوڑی ہو جاتا ہے۔ آپ کو ثبوت دینے ہوں گے لا کے کہ یہ عمران خان صاحب یا عمر ایوب صاحب وغیرہ یہ ملوث تھے، یا ہوں انہوں نے یہ کانسپریسی میں شامل تھے اور ان ہوں لوگوں کے ساتھ تھے، یا انہوں نے حکم دیا تھا۔ آپ کو اسے ثابت کرنا ہوگا، اور ثبوت جو ہوں گے وہ آپ کو بڑا ہائی اسٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ آپ کو بیونڈ اور ریزنیبل ڈاؤٹ آپ کو دینا ہوتا ہے کہ اس طرح کے نہیں، کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہمیشہ ایکیوزڈ ہو جاتا ہے اس میں۔ ہوں لیکن کیونکہ وہ آپ کے مخالف ہیں، آپ کو ہر طرح سے انہیں ختم کرنے کے آپ لوگوں نے ایک تہیہ کر لیا ہے، اور تو آپ کیونکہ وہ ہر کیس میں آپ دیکھیے بری ہوتے ہوئے چلے گئے، کیونکہ اور جہاں وہ بری ہونے لگتے ہیں، بیل ہوتی ہے، ایک نیا کیس بن جاتا ہے ان کے اوپر۔ درست۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اب یہ 24 نومبر اور 25 نومبر کو جو کچھ ہوا، اطلاعات یہ ہیں کہ اس پہ بھی بڑے اب کیسز بن رہے ہیں، تو اس میں سنا ہے کہ خان صاحب کا بھی شاید نام ڈالا گیا ہے کچھ کیسز میں، تو آپ کے خیال میں اگر وہ مطلب اگر وہ جیل میں بیٹھے ہیں تو کیسے پاسبل ہے کہ ان کا ان کیسز میں نام ڈالا جائے؟ اور دوسرا وہ کیسز جو بن رہے ہیں تو پھر اس میں کیسے انویسٹیگیٹ ہو سکے گا؟ وہ تو موب دیکھیے جی 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 کیس بنانا، میں تو سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں انصاف کا یہ سٹینڈرڈ ہو گیا ہے۔ پرانے وقتوں میں اگر آپ کو کوئی ریمانڈ لیا جاتا تھا تو اس ریمانڈ کے پیریڈ میں، جو ریمانڈ لیتی ہے نا، پولیس نے لے لیا یا جوڈیشل ہو گیا، اس کے پیریڈ میں جتنے کیس ہوتے تھے اس سب کا ہوتا تھا۔ اب تو یہاں ہوتا ہے، آپ ریمانڈ آپ کا ہوتا ہے، ایک کیس ہوتا ہے، اس میں بیل ہوتی ہے، ایک نیا کیس بن جاتا ہے۔ ہوں یہ ہوں کورٹس کے اوپر ہے، ان کے وکلا کو چاہیے کہ جا کے چیلنج کریں کہ جی کورٹ سے پوچھیں آپ کتنا، کیونکہ ورنہ تو یہ آدمی ساری عمر جیل سے باہر نہیں آئے گا۔ ہاں جی جی 2425 کی جو آپ بات جی کر جی رہی تھی، 2400 پہ دیکھیے کیا ہمارے ملک میں احتجاج کرنے کا حق نہیں ہے؟ ہوں آپ نے احتجاج، لیکن اگر یا تو انہوں نے آئین و قانون کو توڑا ہوتا، ہوں یا انہوں نے پرتشدد کو کیا ہوتا، تو پھر سرکار کے پاس پورا اختیار تھا کہ اس کو روکے، کیونکہ جان اور مال کی حفاظت کرنا حکومت ہمارے ہوں اصولاً ایک مہذب معاشرے میں حکومت کا کام ہوتا ہے۔ ہوں تو اگر کیا انہوں نے پرتشدد وہ لوگ تھے تو پھر ٹھیک ہے، آپ نے ایکشن جو لیا صحیح ہے۔ اب وہ جیل میں بیٹھے ہیں تو آپ مطلب ان پہ کیا، وہ اور کوئی کیس ہوگا کہیں، اور کہیں کچھ ہوگا، اس پہ بھی ان کا نام ڈال دیا جائے۔ نام ڈالنا کیا ہوتا ہے؟ ہوں آخری اور ظہور الہی صاحب پہ تو بہنس چوری کا کیس بنا تھا، پتہ نہیں کسی ڈسٹرکٹ کا۔ ہوں ٹھیک۔ اچھا سر، ویسے تو خان صاحب کے اوپر اب تقریباً اسلام آباد کے اندر ہی 76 کیسز ہو چکے ہیں، تو چلیں وہ تو ایک لمبی فہرست ہے جن کیسز کو وہ فیس کریں۔ مجھے جاتے جاتے آخری پوائنٹ آپ سے کورٹ کے حوالے سے جاننا ہے۔ جسٹس منظور علی شاہ صاحب نے ایک سجیشن دیا ہے کہ 26ویں ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں ان پر فیصلے تک جوڈیشل جو کمیشن کا اجلاس ہے اس کو مؤخر کر دیا جائے۔ آپ کے خیال میں یہ سین ایڈوائز ہے؟ اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو؟ دیکھیں سپریم کورٹ کو نہیں، انہوں نے خط جو لکھا ہے وہ ہمارے ہاں معزز چیف جسٹس صاحب کو لکھا ہے، جی اور بالکل انہوں نے بات صحیح کہی ہے کہ یہ کب سے دیکھیں ہم نے پٹیشن داخل کی ہوئی، آج تک ہوں اس میں نمبر تک نہیں لگا سنا، ہوں میں آپ کو بتاؤں، ہوں میں نمبر تک نہیں لگا۔ جب نمبر نہیں لگا، ارجنسی نہیں ہوتی، مطلب کوئی پرسان حال نہیں ہے، پٹیشن داخل ہو جاتی ہیں سپریم ہوں کورٹ میں، ان پہ نمبر نہیں لگتا، تو ہوں اس لیے وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں ڈیسائیڈ کرو، الاؤ کرو یا ڈسمس کرو پٹیشنز کو، کہ آئینی ترمیم صحیح ہے، ہوں تو پھر اس کے بعد آپ یہ کریں تاکہ ایک جو پروسیجر دیا۔ لیکن اگر یہ معاملہ کورٹ کے سامنے آیا ہوا ہے کہ آئینی ترمیم آئین و قانون کے حساب سے پاس ہوئی ہے، یہ ہوں اس معیار پہ اترتی ہے، تو ہوں پہلے آپ اس کا فیصلہ کر دیجئے، اس کے بعد جو آپ کو کرنا ہے آپ کریں۔ ہوں لیکن اس سے پہلے انہوں نے پہلے بھی کوشش کی تھی، میجورٹی سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی میں آفٹر میجورٹی تھی چیف ہوں جسٹس صاحب نے اس پہ ہوں ایکشن نہیں لیا، جبکہ وہ مائنورٹی میں تھے۔ اس میں جو خط کے اندر جو آج میں نے پڑھا ہے خط، اس کے ہوں اندر یہ بات ہے، اور پہلے بھی لکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا یہ خط، کہ جی آپ یہ انہوں نے کہا اب تو کیوں نہیں، آپ دیکھیں آئینی ترمیم چیلنج ہوئی بھی ہے، لاسٹ ملٹری کورٹس کی بھی ہوئی تھی نا، وہ کورٹ میں لگی، کورٹ نے اپہولڈ کیا اس کو، تو آپ یہاں کیس لگائیے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے تو آپ ہماری پٹیشنز کو ڈسمس کر دیجئے، ہوں لیکن آئین و قانون کے حساب سے کریں۔ لیکن بات صحیح کر رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کہ
آپ اس پہ فیصلہ کریں. لیکن اب یہ چیف جسٹس کے اوپر ہے. نہیں کیوں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی, کہنے لگے کہ جی کہ فل کورٹ کا کانسٹیٹیوشنل بینچ سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنی ہے. فل کورٹ کا اختیار ابھی بھی چیف جسٹس کے اوپر ہے انڈر دا سپریم کورٹ رولز. تو یہ بالکل کی بات موضوع ہے. اب میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس صاحب کو اس کو, ان کے سینئر جج ہیں اور ان سے بھی سینئر تھے, لیکن اللہ نے ان کو چیف جسٹس بنا دیا آئینی ترمیم کے تحت, تو پھر ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے. آفٹر آل وہ جو کمیٹی ہے پریکٹس آف پروسیجر میں, ان میں یہ وہ ممبر تو ہے نا, وہ بالکل بالکل